بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہنممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ نہم جماعت کے لیے تاریخ کے اس سیشن میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواتین اور دیگر کمزور طبقات کو خود کفیل بنانا۔ پچھلے سیشنز میں ہم نے خواتین کی طاقت کے مظاہرے کی چند مثالیں دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ ہم نے خواتین کے متعلق قوانین کا بھی مطالعہ کیا۔ آج کے سیشن میں ہم دیگر کمزور طبقات کو خود کفیل بنانے کی کوششوں کا مطالعہ کریں گے۔ سبق کے اہم نکات پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ خواتین کی طاقت کا مظاہرہ، چپکو تحریک، شراب مخالف مہم، بین الاقوامی سال خواتین، خواتین سے متعلق قوانین، درج فہرست ذاتیں اور جماعتیں، خانہ بدوش اور قبائلی جماعتیں اور اقلیتی طبقات۔ اب تک ہم خواتین کی طاقت کا مظاہرہ، چپکو تحریک، شراب مخالف مہم، بین الاقوامی سال خواتین اور خواتین سے متعلق قوانین کا جائزہ لے چکے ہیں۔ اس سیشن میں ہم درج فہرست ذاتیں اور جماعتیں، خانہ بدوش اور قبائلی جماعتیں اور اقلیتی طبقات سے متعلق قوانین کا مطالعہ کریں گے۔ ہم پڑھ چکے ہیں 19ویں صدی کے آغاز میں عورتوں کی حالت قابل رحم تھی۔ ان کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں کیا جاتا تھا، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں معاشی اور سماجی حقوق حاصل نہیں تھے۔ دختر کشی، بچپن کی شادی، جہیز کی لعنت، رسم ستی اور بیواؤں کی دوسری شادی پر پابندی جیسی بری رسموں کی وہ شکار تھیں۔ عورتوں کی فلاح و بہبود کی تحریک میں ان مسائل پر توجہ دی گئی۔ خواتین کی فلاح و بہبود کی ان تحریکوں کے اثر سے کئی ظالمانہ رسمیں بند ہو گئیں۔ عورتوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کا خیال عام ہونے لگا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں عورتوں کی کارکردگی کھل کر سامنے آنے لگی۔ تعلیم، روزگار، انتظامیہ، سیاست، غرض تمام شعبوں میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کی کارکردگی کھل کر سامنے آنے لگی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم کمزور طبقات کو خود کفیل بنانے کی حکومت کی مختلف کوششوں کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے شیڈول کاسٹ یعنی درج فہرست ذاتوں کی۔ بھارتی سماج میں ذات پات کا نظام موجود تھا۔ ذات پات کے نظام کی بنیاد عدم مساوات، استحصال اور ناانصافی پر قائم تھی۔
سماجی مصلحین نے یہ بخوبی جان لیا تھا کہ بھارت کو ترقی کرنا ہے تو ذات پات کی تفریق کو مٹانا ہوگا۔ لوک ہتوادی مہاتما پھولے، گوپال گنیش آگرکر، سوامی دیانند سرسوتی، نارائن گرو، وریش لنگم جیسے سماجی مصلحین نے ذات پات کے نظام کی خرابیاں کھل کر بیان کیں۔ سماجی مصلحین نے ذات پات کے نظام کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی۔ مہاتما جیوتیبا پھولے نے دلتوں کے لیے اسکول قائم کیے۔ انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے دلتوں میں بیداری لانے کی کوشش کی۔ ان کا موقف تھا کہ تعلیم صرف اونچی ذات کے مردوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلت طبقے اور عورتوں کو بھی تعلیم کے تمام مواقع حاصل ہونے چاہیے۔ انہوں نے ایک ادارہ ستیہ شودھک سماج قائم کیا۔ اپنی تحریک کے ذریعے سماج میں انہوں نے سماجی مساوات اور انصاف جیسی اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں دلتوں کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا مقصد مساوات، بھائی چارہ اور آزادی پر مبنی سماج کی تشکیل تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ذات پات کے نظام کے مکمل خاتمے کے بغیر دلتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور عدم مساوات کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماجی مساوات دلتوں کا حق ہے۔ دلتوں کے مسائل مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے لیے انہوں نے سن 1942 میں شیڈیول کاسٹ فیڈریشن قائم کیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سیکھو، متحد ہو جاؤ اور جد و جہد کرو جیسا حوصلہ بخش پیغام دیا۔ 15 اگست سن 1947 بھارت آزاد ہوا۔ ملک میں جمہوریت کا قیام عمل میں آیا۔ 26 جنوری سن 1950 میں ہمارا اپنا دستور نافذ ہوا۔ آزادی کے بعد دستور ہند نے آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور سماجی انصاف جیسے امور کو بڑھاوا دیا۔ بھارت کے آئین کی تدوین کے ذریعے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جدید بھارت میں مساوات پر مبنی سماج کی تشکیل کی خاطر گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آزادی کے بعد دستور ہند نے آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور سماجی انصاف جیسے امور کو بڑھاوا دیا۔ اسی کے مطابق چھوت چھات کو قانوناً ختم کر دیا گیا۔ دستور کے 17ویں اصول کی روح سے چھوت چھات ختم کر دی گئی اور اچھوت طبقے کو درج فہرست ذاتوں میں شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 17 ایبولیشن آف انٹچبلٹی۔ انٹچبلٹی یعنی چھوت چھات۔ Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. So دستور کے 17ویں اصول کی روح سے چھوت چھات ختم کر دی گئی اور اچھوت طبقے کو درج فہرست ذاتوں میں شامل کیا گیا۔ یہ درج فہرست ذاتیں سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ تھیں۔ سالوں ان کا سماجی استحصال ہوتا رہا۔
ان درج فہرست ذاتوں کی سماجی و معاشی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تعلیم اور ملازمتوں میں نمائندگی دی گئی تاکہ یہ جماعتیں ترقی کر سکیں۔ درج فہرست ذاتوں کے بعد آئیے اب بات کرتے ہیں درج فہرست جماعتوں کی، شیڈیول ٹرائبز۔ درج فہرست ذاتوں کی طرح ہی ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے آدیواسیوں کے بھی اپنے مسائل ہیں۔ جدید ترقی سے دوری کی وجہ سے ان کی معاشی و سماجی حالت کافی پچھڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ اب قبائلی جماعتوں کے حالات میں کافی سدھار آ گیا ہے، اس کے باوجود وہ زراعت اور جنگلات پر ہی منحصر ہیں۔ لکڑیاں جمع کرنا، شہد، جڑی بوٹیاں اور دیگر جنگلاتی پیداوار حاصل کرنا آج بھی ان کے گزر بسر کا وسیلہ ہے۔ موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں ہو رہا ہے۔ کسان بھی کاشتکاری کے لیے ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں، آبپاشی کے نئے نئے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کئی قسم کی جدید مشینیں دستیاب ہیں جن کی بدولت کاشتکاری میں کافی سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ مگر آدیواسی قبائل آج بھی ان جدید وسائل سے دور ہیں۔ زراعت کے جدید وسائل سے دوری کی وجہ سے انہیں زراعت سے ہونے والی آمدنی بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زمینیں پہاڑی علاقوں میں بلندی پر ہونے کی وجہ سے زرخیز نہیں ہوتیں، لہٰذا زیادہ آمدنی نہیں ہو پاتی۔ کم اور غیر تغذیہ بخش غذا کی وجہ سے ان کی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہو پاتی، اور ان حالات میں اگر بیمار ہو جائیں تو دشوار گزار علاقوں کے آدیواسیوں کو بیماریوں کی حالت میں صحیح وقت پر طبی امداد تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے ان طبقات کو خصوصی تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ دستور ہند نے ان آدیواسیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دستور ہند میں آدیواسیوں کو درج فہرست جماعتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ انہیں مقننہ تعلیم اور سرکاری خدمات وغیرہ شعبوں میں نمائندگی دی گئی۔ اور اب بات کریں گے نومیڈک اینڈ ڈی نوٹیفائڈ ٹرائبز کی، یعنی خانہ بدوش اور قبائلی جماعتیں۔ خانہ بدوش اور قبائلی جماعتیں کسے کہتے ہیں؟ گزر بسر کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر کرنے والی جماعتوں کا شمار خانہ بدوش جماعتوں میں ہوتا ہے۔ خانہ بدوش، خانہ یعنی گھر، دوش یعنی شانہ، کندھا، شولڈر جسے ہم کہتے ہیں۔ خانہ بدوش یعنی وہ جن کا گھر ان کے شولڈرز پر ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب جو اپنا گھر اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ تو جو خانہ بدوش قبائل ہیں اور جماعتیں ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ گزر بسر کے لیے ایک گاؤں سے
دوسرے گاؤں سفر کرتی ہیں اور جہاں انہیں کام مل جائے وہاں وہ تھوڑے دن قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی دوسری جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں وہ قیام کرتے ہیں وہیں وہ اپنا گھر عارضی طور پر بنا لیتے ہیں۔ گزر بسر کے لیے یہ مویشی پالتے ہیں۔ مویشی پالنا اور دیگر کام کر کے یہ طبقہ اپنی گزر بسر کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ مخصوص جماعتوں پر انگریزوں نے مجرم طبقہ کرمنل ٹرائبز کی مہر لگا کر 1871 کے جرم مخالف قانون میں مجرم طبقے کی حیثیت سے تذکرہ کیا تھا اور ان کے کاروبار اور نقل و حرکت پر پابندی لگا دی تھی۔ آزادی کے بعد یہ قانون ختم کر دیا گیا اور اس طبقے پر لگی ہوئی پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ ایسی جماعتوں کا شمار قبائلی جماعتوں میں کیا گیا۔ ان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے حکومت کی طرف سے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تعلیمی اداروں اور سرکاری شعبوں میں ان جماعتوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے۔ اب یہ جماعتیں بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ درج فہرست ذاتیں، درج فہرست جماعتیں، خانہ بدوش اور قبائلی جماعتیں۔ ان کے بعد اب ہم بات کریں گے اقلیتی طبقات کی، مائنورٹیز ان انڈیا۔ ہو از اے مائنورٹی؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اقلیت کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی سماج میں مذہبی، لسانی اور موروثی اعتبار سے کم تعداد کے گروہ کو اقلیت کہتے ہیں۔ آل انڈیا ریلیجن سینسس سن 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں ملک کی 121 کروڑ کی آبادی میں ہندو 79.80%، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد مسلم 14.23%، کرسچن 2.30%، سکھ 1.72%، بدھسٹ 0.70%، جین 0.37%، ادر ریلیجن 0.66% اور نان اسٹیٹڈ 0.24% ہیں۔ تو پاپولیشن ان ڈسینڈنگ آرڈر، مائنورٹیز ان انڈیا، مسلمز، کرسچن، سکھس، بدھسٹ، جین، پارسیز اور اس کے بعد دیگر مذاہب کے ماننے والے۔ تو یہ ہیں اقلیتی طبقات بھارت میں۔ ہمارے ملک میں مختلف مذاہب، فرقے اور بولیوں کی وجہ سے ثقافتی رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ بھارتی سماج میں مختلف زبانیں، مذاہب، تہذیبیں،
رسم و رواج اور روایات ہیں۔ یہ تنوع ہماری تہذیبی شان ہے۔ مراٹھی، کنڑ، تیلگو، بنگالی، ہندی، گجراتی اور اردو جیسی مختلف زبانیں بولنے والے افراد ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ وہ الگ الگ طریقے سے تہوار اور تقریبات مناتے ہیں۔ ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کے طریقے مختلف ہیں۔ گوناگون تاریخی ورثہ رکھنے والے علاقے ہمارے ملک میں ہیں۔ ان میں تنوع کا لین دین ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں برسہ برس سے رہنے والے ان مختلف قوموں میں اتحاد کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اسی میں ہمیں بھارتی سماج میں پائی جانے والی یکجہتی نظر آتی ہے۔ یہ ثقافتی رسم و رواج محفوظ رہے، اپنی خصوصیات کی حامل زبان کی ترقی ہو۔ اس لیے دستور نے عوام کو تعلیمی و ثقافتی حقوق دیے ہیں۔ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی حفاظت کے لیے آئین میں خصوصی دفعات پیش کی گئی ہیں۔ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی حفاظت کے لیے آئین میں خصوصی دفعات پیش کی گئی ہیں۔ اقلیتوں کو اپنی لسانی اور تہذیبی شناخت کو برقرار رکھنے کی آزادی ہے۔ تعلیم کے توسط سے اپنے معاشرے کو ترقی دینے کی بھی انہیں آزادی ہے۔ اقلیتی طبقات کو اپنی زبان، تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ انہیں خود کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی ہے۔ اقلیتوں کی ترقی کے لیے حکومت کے زیر اہتمام مختلف اسکیمیں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ مائنورٹی اسٹوڈنٹس کے لیے فری کوچنگ اسکیم، اسکالرشپس فار اسٹوڈنٹس فرام مائنورٹی کمیونٹی، پردھان منتری نئی منزل یوجنا۔ کیا آپ نے اس یوجنا کے متعلق سنا ہے؟ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے نئی منزل نامی یہ اسکیم شروع کی گئی۔ اس اسکیم کی شروعات ہوئی 8 اگست سن 2015 میں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ایم تھا to benefit the minority youths who do not have a formal school leaving certificate in order to provide them formal education and skills and enable them to seek better employment and livelihoods in the organized sector۔ تو اس اسکیم کا مقصد تھا اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ نوجوان جو فارمل اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ جن کے پاس نہیں ہیں، انہیں ایک فارمل ایجوکیشن اینڈ سکلز ٹریننگ پرووائڈ کرنا تاکہ وہ بہتر روزگار حاصل کر سکیں۔ The scheme has been approved with the cost of rupees 650 crore for 5 years with 50% funding from the World Bank۔ تو اس اسکیم میں ورلڈ بینک کی مدد حاصل رہی۔ یہ اسکیم تھی نئی منزل اسکیم، an integrated education and livelihood initiative for the minority communities۔ اس کے علاوہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ فار مائنورٹی اسٹوڈنٹس، بیگم حضرت محل نیشنل اسکالرشپ
اور اس طرح کی دیگر کئی اسکیمیں اقلیتی طبقات کی ترقی کے لیے حکومت کے زیر اہتمام عمل میں لائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا بھارت میں خواتین، دیگر کمزور طبقات جن میں درج فہرست ذاتیں، درج فہرست جماعتیں، خانہ بدوش اور قبائلی جماعتیں اور اقلیتی طبقات شامل ہیں، ان کی ترقی کے لیے حکومت نے مختلف قوانین بنائے ہیں، قوانین میں ترمیمات بھی کی ہیں، اور حکومت کے زیر اہتمام مختلف اسکیمیں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا قول ہے، I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved۔ تو کسی بھی معاشرے میں خواتین کی ترقی ایک پیمانہ ہے اس معاشرے کی ترقی کو ناپنے کا۔ آزادی کے بعد بھارت کے دستور میں مساوات مرد و زن کے اصول پر عمل کیا گیا۔ عورتوں کی فلاح و بہبود کی تحریکوں اور مختلف قوانین اور ان میں ترمیمات کی بدولت آج ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ خواتین تعلیم پا کر روزگار حاصل کر رہی ہیں، ان میں ایک قسم کی خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔ مہاتما گاندھی کا قول ہے، Our struggle doesn't end so long as there is a single human being considered untouchable on account of his birth۔ آزادی کے بعد دستور ہند کے 17ویں اصول کی روح سے چھوت چھات ختم کر دی گئی اور اچھوت طبقے کو درج فہرست ذاتوں میں شامل کیا گیا۔ ان درج فہرست ذاتوں، درج فہرست جماعتوں، خانہ بدوش اور قبائلی جماعتوں کی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تعلیم اور ملازمتوں میں نمائندگی دی گئی تاکہ یہ جماعتیں ترقی کر سکیں۔ دستور ہند کی روح سے اقلیتی طبقات کو اپنی زبان، تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 18 دسمبر ورلڈ مائنورٹیز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے؟ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔